بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سلسلہ کلامی چل رہا تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مشورہ ہوا کہ مدینے کے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے یا مدینے میں رہتے ہوئے مقابلہ کیا جائے، تو منافقین نے یہ رائے دی تھی کہ مدینے میں رہتے ہوئے مقابلہ کیا جائے، مدینے سے باہر نہ نکلیں مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن اور جو صحابہ کرام تھے ان کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، مدینے کے باہر جا کر مقابلہ کیا جائے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینے سے باہر تشریف لے گئے بہت پہاڑ پر، جو اس وقت مدینے سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا، اور وہاں جا کر کے کافروں کا مقابلہ کیا جو 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے اور مسلمانوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی. جیسا کہ پہلے میں نے بتلایا کہ شروع میں تو مسلمان غالب ہو رہے تھے، میدان جیت رہے تھے اور کافر بھاگ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پہاڑ کے سامنے ایک اور پہاڑ ہے نماز، وہاں پر 50 صحابہ کو کھڑا کر دیا تھا کہ ہم کو چاہے ہار ہو یا جیت ہو تم یہاں سے نہ ہٹنا. لیکن جب جیت ہو گئی تو ان میں سے بعض حضرات نے یہ سوچا کہ یہ آپ کا حکم صرف اس وقت تک تھا جب تک کہ جیت نہ ہو جائے، تو جیت ہو ہی گئی، فتح یابی ہو گئی، دشمن بھاگ رہا ہے، تو ہم بھی جا کر کے پہاڑ سے نیچے اترے اور مال غنیمت جمع کرنے میں جو اور صحابہ کرام مشغول ہیں ہم بھی مشغول ہو جائیں. تو ان 50 میں سے 10 حضرات صرف پہاڑ پر رہ گئے اور باقی 40 حضرات وہاں سے آ گئے. تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو جنگ کے بارے میں بڑے ماہر تھے اور اس وقت وہ کافروں کی طرف سے جنگ کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مورچہ خالی ہے تو وہ دوسری طرف سے گھوم رکھے اور پہاڑ کے پیچھے سے آ گئے، اور وہ جو 10 صحابہ اوپر باقی رہ گئے تھے ان کو شہید کیا، اور پھر لشکر کے پیچھے سے حملہ کیا جس طرف لشکر کا رخ بھی نہیں تھا اور اس طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے. اس کا نتیجہ ہوا کہ 70 مسلمان بڑے بڑے شہید ہو گئے صحابہ کرام، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آواز دی آؤ دوبارہ بھگدڑ بن گئی لشکر کے اندر، اور کافروں نے یہ مشہور کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. ایک پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگا، ایک پیشانی پر لگا، ایک پتھر دانت پر لگا، دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے مبارک زخمی ہو گئے. ان
سب حالات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گڑھے میں ان لوگوں نے گرا دیا، کافر یہ مشہور کر دیا کہ آپ شہید ہو گئے۔ جب آپ کی شہادت کی خبر صحابہ کرام کو پہنچی تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم لڑ کر کیا کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے گا۔ تو اس طرح سے کئی صحابہ کرام وہاں سے چل کے روانہ ہو گئے، اور وہ جو منافقین تھے ساتھ میں، منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کرنا، ہمارا مشورہ نہیں مانا، یہاں آ گئے مقابلہ کرنے کو، اس کی وجہ سے یہ سب نقصان ہوا۔ میدان جنگ کے اندر یہ سب جو نقصان ہوا، 70 مسلمان شہید ہوئے اور بھگدڑ بچ گئی، اس وجہ سے ہوا، ہماری رائے نہیں مانی، اس وجہ سے یہ منافقوں نے کہنا شروع کر دیا، اور منافق وہاں سے چلے گئے، اور ان کو دیکھا دیکھی کچھ اور صحابہ بھی چلے گئے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کی بات مانو گے کافروں کی، یردوکم علی اعقابکم، تو یہ ایڑیوں کے بل تم کو پلٹا دیں گے۔ یہ تو اسی لیے سازشیں اور تدبیریں کرتے ہیں اور غلط غلط مشورے دیتے ہیں اور غلط غلط باتیں مشہور کرتے ہیں، اس لیے تاکہ تم کو دین سے پلٹ دیں۔ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اگر تم ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے تو تم ہی خسارے میں رہو گے، خسارے کے ساتھ پلٹو گے، تم اس حال میں کہ خسارے میں رہو گے، اس حال میں پلٹو۔ اس وجہ سے تم ان کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے تمہارا مولا اور آقا اور مالک، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے، بہترین مددگار۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں، رعب کو ڈال دیں گے، ہیبت کو ڈال دیں گے، جب دبا معلوم ہوگا ان کو، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، مشرک ہیں، تو مشرکوں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے۔ ما لم ينزل به سلطانا، ایسی چیز کو شریک کیا جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ کس وجہ سے وہ شریک مانتے ہیں اللہ کا خدائی میں۔ جن دیوتاؤں کو خدا کی خدائی میں شریک مانتے ہیں، کس وجہ سے مانتے ہیں، کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصْوَى الظَّالِمِينَ، اور برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ تو کافر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے آواز دی، اور اس میں یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے، تم کہاں بھاگے جا رہے، واپس آؤ، تو جو صحابہ واپس جا رہے تھے پلٹ کر وہ بھی آ گئے، اور پھر سب نے مل کر جی جان سے جو حملہ کیا، تو پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں فتح آ گئی دوبارہ، اور مسلمان جیت گئے، اور کافر لوگ وہاں سے بھاگے۔ اب جب وہ بھاگ کر جا رہے تھے تو راستے میں ان کو یہ خیال آیا کہ ارے یار، مسلمان تو ہار گئے تھے، ہم نے ان کو ہرا ہی دیا تھا اور بھگا ہی دیا تھا میدان جنگ سے، اور ہم بلا وجہ وہاں سے بھاگ کر آ گئے، اگر ہم وہاں ڈٹے رہتے تو ہم جیت ہی جاتے، فتح یابی پوری طرح سے ہم جیت جاتے، کامیابی ہم کو مل جاتی۔ یہ انہوں نے سوچا، کافروں نے بھاگتے بھاگتے، تو اب اپنی شرمندگی کو کیسے مٹا؟ تو ایک گاؤں والا ادھر سے آ رہا تھا مدینے کی طرف، اس کو قسم دی اور کہا
کہ تو ایسا کرنا کہ وہاں جا کر یہ کہہ دینا اور پہاڑ کے پاس جہاں مسلمان ہیں وہاں کہہ دینا جا کر کے کہ کافی لوگ مکے والے دوبارہ آ رہے ہیں، ایسا کہہ دیں آ نہیں رہے، بس ایسا کہہ دینا جا کر۔ چنانچہ اس نے آ کر کہہ دیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتلا دیا تھا کہ وہ لوگ بھاگ کر جا رہے ہیں اور اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے، حالانکہ خود شرمندہ ہو رہے ہیں کہ کیوں آ گئے وہاں سے، لیکن شرمندگی مٹانے کے لیے ایک دیہاتی سے انہوں نے یہ کہا کہ تم وہاں جا کر خبر کر دینا کہ مکے والے واپس آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو پھر جمع کیا اور کہا کہ اب مدینے نہیں جانا ہے، چلو ادھر مکے کی طرف۔ تو حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں تک آئے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن وہ خبر جھوٹی تھی، مکے والے واپس ہی نہیں آئے تھے، لہذا وہاں تک آ کر پھر مسلمان واپس آ گئے۔ تو فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ہیبت ڈال دی، بھاگے چلے گئے وہ لوگ، واپس نہیں لوٹے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے وعدہ سچا کر دکھایا جو تم سے کیا تھا کہ جب کہ تم ان کو کاٹ رہے تھے اللہ کی اجازت سے میدان جنگ کے اندر، حتیٰ اذا فشلتم، شروع میں تو غالب آ رہے تھے نا، کاٹ کر پھینک رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ اذا فشلتم، جب تم بزدل ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور ایک معاملے میں تم نے جھگڑا کیا، اختلاف کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو حکم دیا تھا کہ وہیں پر ڈٹے رہنا، پہاڑ پر وہاں سے اتر کر نیچے نہ آنا، اس میں اختلاف کیا۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اس وقت تک کے لیے دیا تھا جب تک فتح یابی نہ ہو جائے، اور اب تو فتح یابی ہو گئی۔ اور بعض نے کہا نہیں، ہم کو یہاں سے نہیں جانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہیں کے رہنا، چاہے فتح ہو، ہار ہو یا جیت ہو، ہر حال میں تم یہیں رکے رہنا۔ تو 10 صحابہ کرام رکے رہے اور باقی وہاں سے آ گئے۔ تو اس میں تم نے اختلاف کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی۔ فرمایا کہ یہیں رکے رہنا، اتر کر آ گئے وہاں سے۔ اس کے بعد کہ اللہ نے تم کو دکھا دیا تھا وہ چیز جو تم پسند کرتے تھے، یعنی جیتنا، فتح یاب ہونا، غالب ہونا، جو تم پسند کرتے تھے، اللہ نے وہ چیز تم کو دکھا دی تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد کیونکہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں آپس میں اختلاف کیا، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ ہے جو دنیا کو چاہتے ہیں۔ حالانکہ جو صحابہ کرام مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑ سے اتر کر آ گئے تو اس سے کوئی ان کا حصہ نہیں بڑھ گیا مال غنیمت۔ مال غنیمت کے تقسیم کا اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جتنے مجاہدین ہیں لشکر میں شریک سب کو ملتا ہے، جو حصہ مقرر ہے وہ سب کو ملتا ہے۔ تو اگر وہ پہاڑ پر سے اتر کر نہ بھی آتے، وہیں ڈٹے رہتے، تبھی ان کو حصہ تو ملتا، اور پہاڑ سے اتر کر آ گئے اور مال جمع کرنے میں مدد کرنے لگے ان صحابہ کرام کی جو نیچے جمع کر رہے تھے مال، تو اس سے بھی ان کا کوئی حصہ بڑھ نہیں گیا۔ تو مال حاصل کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ اجتہادی غلطی ہو گئی اور وہ سمجھے کہ صرف اس وقت تک کے لیے تھا یہ حکم جب تک کہ فتح یابی نہ ہو جائے، اور اب ہو گئی۔ تو ظاہری اعتبار سے یہ
یہ مال جمع کرنے کے لیے آ گئے، لیکن حقیقت میں اس آنے سے ان کو کوئی مالی فائدہ نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے انداز میں بیان فرمایا گویا کہ وہ دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو لینا چاہتے ہیں۔ یہ انداز اس لیے اختیار کیا تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ کام ہمارے شایان شان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ ہے جو دنیا کو طلب کرتے ہیں، دنیا کو چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض وہ ہے جو آخرت کو چاہتے ہیں۔ وہ جو ڈٹے رہے وہاں 10 دن کے رہے وہ آخرت کو چاہنے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم یہاں پر رکے رہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پھیر دیا تم کو ان سے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے۔ یہ جو جیت آئی ہوئی تھی، فتح یابی آئی ہوئی تھی، یہ جو ہار میں بدل گئی، یہ اس لیے نہیں بدلی کہ اللہ تعالیٰ تم کو کوئی سزا دینا چاہتا ہے، نہیں، یہ اس لیے بدلی، ہار بدل گئی جیت میں، یہ کیوں بدلی؟ اس وجہ سے بدلی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ دیکھو اب یہ جو شکست ہو رہی ہے، پٹ رہے ہیں، اب یہاں کتنے لوگ ساتھ رہتے ہیں اور کون کون بھاگ جاتے ہیں۔ چنانچہ منافقین جو تھے وہ سب بھاگ گئے وہاں سے، 300 منافقین بھاگ گئے، اور ان کے ساتھ میں کچھ اور سیدھے سچے مسلمان بیچارے جو تھے بھولے بھالے وہ بھی چلے گئے، اور کچھ یہ سوچ کر چلے گئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب ہم لڑ کر کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امتحان لینا مقصد تھا، اس وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، دیکھیے صحابہ کرام کا معاملہ کتنی بڑی غلطی تھی، حالانکہ میدان جنگ سے بھاگ جانا، واپس آ جانا کتنی بڑی غلطی تھی۔ چاہے منافقوں کے کہنے میں آ گئے، منافقوں کی نقل کرنے میں آ گئے، جس طرح بھی میدان جنگ سے تو نکل آئے نا، کتنی بڑی غلطی تھی، لیکن کیونکہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے اور صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے، بہت پیار ہے، تو اس وجہ سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جو ہم نے جیت کو ہار میں بدلا ہے، یہ سزا کے طور پر نہیں بدلا بلکہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بدلا ہے کہ کون کون ساتھ رہتا ہے اس نازک وقت میں اور کون بھاگ جاتا ہے۔ دوسرا یہ بدلا ہے، صحابہ سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ٹھیک ہے تم سے غلطی ہو گئی، لیکن ہم نے تمہاری وہ غلطی بھی معاف کر دی۔ یہ بھی فرما رہا ہے کہ تمہاری غلطی ہم نے معاف کر دی۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والے۔ تو یہ بھی فرما دیا کہ تمہاری غلطی ہم نے معاف کر دی، لہذا اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ صحابہ کو برا سمجھے یا ان کے بارے میں یہ سوچے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، یہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے کیا، اور پھر اگر وہ غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا اس غلطی کو، لہذا کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ صحابہ پر انگلی اٹھائے یا یہ کہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ پوری زندگی بہت قیمتی ہے، پھر اسی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ جتنا زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اتنا ہی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور انسان اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بن جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے قائل سے
اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اطاعت اور عبادت کا قدم اٹھنے لگتے ہیں۔ تو یہ ذکر سکھایا جاتا ہے کہ بھائی شروع میں 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اور اس کا ثواب تمام بزرگوں کو، خاص طور سے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلے کے تمام اولیاء کرام کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ذکر شروع کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی 2 تسبیح اور اللہ